کشمیر اوورسیز فورم کے چیئرمین سردار محمد رزاق خان، وائس چیئرمین سردار محمد نصیر خان، وائس چیئرمین محمد عاشق ایڈوکیٹ، انٹرنیشنل کشمیر پریس کلب تمام ریجن کے چیئرمین چودھری شفیق انجم بروال، نائب صدر فیاض کیانی، نائب صدر غضنفر قیوم، پروفیسر افتخار ملک، محمد جہانگیر، نائب صدر انجینئر ظفر علی خان اور کشمیر اوورسیز فورم کے ڈپٹی جنرل سیکرٹری مدثر فاروق نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ 30 جون 1931 کو سید علی ہمدانی کی خانقاہ میں ایک عظیم الشان اجتماع ہوا، جس میں صوبہ سرحد کے ایک غیور نوجوان نے مسلمان کشمیر کو مخاطب کر کے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ آزادی کے حصول کے لیے قوت کا بھرپور استعمال کیا جائے۔ اس نوجوان کو گرفتار کر لیا گیا اور 13 جولائی 1931 کو اس مقدمے کی سماعت کے لیے مسلمانوں کا ایک جمع غفیر جمع ہو گیا۔ نماز کا وقت ہوا، ایک نوجوان نے اذان دینا شروع کی، اس کو شہید کر دیا گیا، اس کی جگہ دوسرا نوجوان کھڑا ہوا۔ اس طرح 22 افراد نے جام شہادت نوش کیا اور اذان مکمل ہوئی۔ اس تاریخی قربانیوں بے مثال اذان نے اس شہر کو جنم دیا، ان واقعات نے اس تحریک کو جنم دیا اور شیخ عبداللہ اور چودھری غلام عباس نے مسلمانان کشمیر کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کرنے کے لیے 1932 میں آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کی بنیاد رکھی۔ جب کشمیر کے تمام مسلمان اس جھنڈے تلے جمع ہو گئے تو اسلام دشمن قوتوں کو ایک خطرہ محسوس ہوا کہ یہ تحریک اگر کامیاب ہوگی تو کشمیر سے ڈوگرا راج ختم ہو جائے گا، بلکہ یہ تحریک مفکر اسلام اور فرزند کشمیر علامہ اقبال کے نظریہ پاکستان کی تحریک میں ہر اول دستے کا کام کرے گی۔ اسلامی تعاون تنظیم پاکستان و بھارت کے درمیان جنگ بندی کا خیر مقدم۔ اسلامی تعاون تنظیم OIC کے جنرل سیکریٹریٹ سے جاری ایک بیان میں پاکستان و بھارت کے درمیان جنگ بندی کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے خوش آئند قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ دونوں ممالک جموں و کشمیر کے تنازع سمیت تمام تصفیہ طلب مسائل کو بھی پرامن طریقے اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے متعلقہ قراردادوں کے مطابق تعمیری بات چیت سے حل کریں۔ پاکستان و بھارت کے درمیان 6 مئی سے جاری جنگ 10 مئی کو امریکہ اور دیگر ممالک کی مداخلت کے بعد ختم ہو گئی۔ OIC نے جنگ بندی کروانے میں کردار ادا کرنے والے ان ممالک کی تعریف کی جنہوں نے اس معاہدے تک پہنچنے کے لیے دونوں فریقوں کو ثالثی کی مخلصانہ کوششیں کی۔ ان کا یہ اقدام لائق تحسین ہے۔ جنرل سیکریٹریٹ نے اقوام متحدہ کے چارٹر اور بین الاقوامی قانون کے اصولوں، خاص طور پر ریاستی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے احترام سے متعلق اصولوں کی پاسداری کے لیے اپنی ثابت قدمی کی تصدیق کی۔ اس نے ان معاہدوں کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر بھی زور دیا جو شہریوں، رہائشی علاقوں اور شہری بنیادی ڈھانچے کی حفاظت کرتے ہیں۔ پہلے اوورسیز کنونشن میں سعودی عرب سے شعیب الطاف، خالد چیمہ اور دیگر مندوبین کی شرکت۔ اسلام آباد میں 13 سے 15 اپریل 2025 تک 3 روزہ پہلے اوورسیز کنونشن میں جدہ سعودی عرب سے صحافیوں شعیب الطاف راجہ اور خالد نواز چیمہ کے علاوہ دیگر جن سیاسی، سماجی اور کاروباری شخصیات نے شرکت کی، ان میں سردار محمد اقبال یوسف، ملک منظور حسین عوان و دیگر شریک ہوئے۔ 3 روزہ کنونشن میں دنیا کے تمام ممالک سے کثیر تعداد میں مندوبین اسلام آباد تشریف لائے۔ کنونشن میں وزیر اعظم پاکستان اور آرمی چیف نے خطاب کیا اور اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بہت ساری سہولیات اور مراحت کا اعلان کیا۔ حکومت کی طرف سے اوورسیز پاکستانیوں کی احساس سے محرومی کو دور کرنے کے لیے اقدامات کا اعلان ہوا، جس سے اوورسیز پاکستانی خوش اور مطمئن دکھائی رہے تھے۔ سعودی عرب سے شرکت کرنے والوں نے وزراء اور خصوصی طور پر سمندر پار پاکستانیوں کے وزیر چودھری سالک کے علاوہ دوسرے کئی اہم لوگوں سے ملاقاتیں کی۔ شعیب الطاف اور خالد چیمہ نے میڈیا کی نمائندگی کرتے ہوئے کمیونٹی مسائل سے آگاہ کیا۔ متعلقہ اداروں نے درپیش مسائل کو نوٹ کیا اور حل کرنے کی بھی یقین دہانی کرائی گئی۔ اگر حکومت اوورسیز پاکستانی اس کا اعتماد بحال کرنے میں کامیاب ہو گئی، انہیں سہولتیں دی گئیں اور لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ حل ہو گیا، پاکستان میں سرمایہ کاری بڑھے گی، تارکین وطن پاکستان کا رخ کریں گے اور پھر حکومت کو IMF سے چھٹکارا بھی مل سکتا ہے۔ اس لیے موجودہ حکومت کو اوورسیز پاکستانی کے لیے بہترین پالیسیز وضع کرنے کی ضرورت ہے۔ حکومتی اقدامات پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے سردار محمد اقبال یوسف، ملک منظور حسین، شعیب الطاف اور خالد چیمہ نے اطمینان کا اظہار کیا ہے اور حالیہ اوورسیز کنونشن کو امید کی ایک کرن ظاہر کیا ہے۔ کنونشن کے دوران دی گئی سہولیات پر موجودہ حکومت کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔